باپ اور بیٹا روح القدس کے نام پر آمین۔ مسیح خداوند میں سب کی صبح کی سلامتی ہو، آمین۔ قدوس قدوس پیارے خداوند خدا، میں تیرا شکر تیرے حمد تیری تعریف کرتا ہوں پیارے خداوند خدا، جس طرح رات بھر اپنی حفاظت نگہبانی میں رکھا، دن بھر اپنی حفاظت نگہبانی میں رکھ پیارے خداوند خدا۔ تو کائنات کا خالق اور مالک ہے، آسمانی باپ تو دلوں کو گردوں کو جانتا ہے پیارے خداوند خدا۔ تو ہر ایک کو اس کی دل کی روش کے مطابق جزا دیتا ہے پیارے خداوند خدا۔ تو ہر دکھی بیمار کو تندرستی اور صحت دے پیارے خداوند خدا۔ وہ آپ ابراہیم، اسحاق، یعقوب، ایلیا، نوح کے خدا، موسیٰ کے خدا، یوحنا کے خدا، عیسیٰ نبی، یرمیہ نبی، حزقیل، ساؤل، داؤد، سلیمان بادشاہ کے خدا۔ اے میرے خداوند، جس طرح تو نے تمام نبیوں کو ہمت اور طاقت تندرستی بخش دی، مجھے بھی اور میرے بزرگوں کو، میرے تمام ساتھیوں کو پیارے خداوند خدا تو تندرستی اور صحت، عقل، دانائی بخش۔ سب کچھ مانگتا ہوں تیرے جلالی اور ابدی نام میں، آمین۔ اے ہمارے باپ جو تو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہ، تیری مرضی جیسے آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح ہم اپنے قصورواروں کے قصور معاف کرتے ہیں، ہمارے قصور معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیوں جو بادشاہ، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہے، آمین۔ فرشتے کا سلام، سلام ہے مریم پر فضا، خداوند تیرے ساتھ، تو عورتوں میں سے مبارک مبارک تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم، خدا کی ماں، ساڑھے گناہ گاراں کے واسطے دعا کر اب اور ہماری موت کے وقت، آمین۔ جلال باپ اور بیٹا روح القدس کا ہو، جیسا ابتدا میں تھا، اب اور ہمیشہ رہے گا، آمین۔ باپ اور بیٹا روح القدس کے نام پر آمین۔ زندہ خداوند کا زندہ کلام۔ یشوع بن نون کی کتاب، اس کا 13 باب، ملک کی تقسیم کا حکم۔ اور یشوع بوڑھا اور عمر رسیدہ ہوا تو خداوند نے اس سے کہا کہ تو بوڑھا اور عمر رسیدہ ہو گیا ہے، اور ابھی بہت سی زمین قبضہ میں آنے کے لیے باقی ہے۔ وہ باقی زمین یہ ہے: فلسطینیوں کے تمام اضلاع اور اشبوریوں کا تمام علاقہ، شہور سے لے کر جو مصر کے مشرق کی طرف ہے، اکرون کی شمالی حد تک، کنانیوں کی زمین، فلسطینیوں کے 5 قطب کی، یعنی غزہ، اشدود، اشکلون، جت اور اکرون کے قطب کی زمین، اور آویوں کا علاقہ، جنوب کی طرف کنانیوں کا تمام ملک، سدونیوں کے مغارے سے لے کر افیک اور اموریوں کی سرحدوں تک، جبلیوں کی زمین طلوع کی طرف، سارا لبنان، بلجاد سے لے کر جو کوہ ہرمون کے دامن میں ہے حماد تک، کوستانیوں کا تمام ملک، لبنان سے لے کر مصر فوت تک جو مشرق میں ہے، اور تمام سدون میں۔ انہیں بنی اسرائیل کے سامنے سے نکال دوں گا، اور تو قرا سے اسرائیل کو میراث تقسیم کر دے، جیسا کہ میں نے تجھے حکم دیا۔ اور اس وقت تو یہ ملک 9 قبیلوں اور منشے کے آدھا قبیلہ کے لیے تقسیم کر، جس نے روبنیوں اور جادیوں کے ساتھ میراث پائی، جو موسیٰ نے انہیں اردن کے پار طلوع کی طرف دی۔ خداوند کے خادم موسیٰ نے انہیں یوں میراث دی: ایرات سے لے کر جو وادی ارنون کے کنارے پر ہے، وہ شہر جو وادی کے درمیان ہے، مدبا کا سارا میدان،
دیبون تک اموریوں کے بادشاہ سیہون کی جو حشبون میں بادشاہی کرتا تھا، تمام شہر بنی امون کی سرحدوں تک جلجاد حشبوریوں اور مکاتیوں کی سرحدیں، تمام کوہ ہرمون اور کل بشان سلکا تک، بشان میں اوج کی جو اشتروت اور ادرئی میں حکمران تھا، ساری مملکت یہ ان رفیم میں سے باقی تھا جنہیں موسیٰ نے مارا اور نکالا تھا، اور بنی اسرائیل حشبوریوں اور مکاتیوں کو نکال نہ سکے، اور حشبور اور مکات آج کے دن تک اسرائیل کے درمیان بستے ہیں۔ فقط لاوی کے قبیلے کو اس نے کوئی میراث نہ دی، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا ہی ان کی میراث تھا، جس طرح اس نے اسے کہا تھا۔ روبن اور موسیٰ نے بنی روبن کے قبیلہ کو ان کے خاندانوں کے مطابق میراث دی۔ ان کی سرحد ارد سے تھی جو وادی ارنون کے کنارے پر ہے، اور وادی کے کنارے کا شہر المدبہ کے قریب کا سارا میدان، اور حشبون معوز کے تمام شہروں کے جو میدان میں ہیں، دبون، باموت، بل بیت بالمون، یسہا، قدموت، مفعت، کرتیم، سبما کے ڈلہان، اور بیت یشمون، مدان کے سب شہر جو سیہون کی مملکت کے تھے، اموریوں کے بادشاہ کے جو حشبون میں حکمران تھا، اور جسے موسیٰ نے قتل کیا، مدیان کے رئیسوں اور افکیم، سور، ہور اور ربا کے، سیہون کے عمرہ جو اس ملک میں رہتے تھے، اور بلام بن بور فال بین کو بھی ان کے ساتھ ہی بنی اسرائیل نے تلوار سے قتل کیا۔ اور بنی روبن کی سرحد اردن تھی، بنی روبن کو یہ میراث بمطابق ان کے خاندانوں کے یہ شہر اور ان کے ساتھ کے گاؤں تھے۔ جاد اور موسیٰ نے بنی جاد کے قبیلہ کو بھی ان کے خاندانوں کے مطابق میراث دی، اور ان کی سرحد یہ تھی، ییر اور جلاد کے تمام شہر، اور بنی امون کی آدھی زمین ارد تک ربا کے سامنے، اور حشبون سے رمات مصفے اور بطونیم تک، اور ہانیم سے دیبر کی سرحد تک، اور اردن کی وادی میں بیت حرام اور بیت نمرہ، سکوت اور سرفون، حشبون کے بادشاہ سیہون کی مملکت کا بقیہ، اور اردن کا کنارہ، اردن کے مشرق کی طرف بحیرہ کرنات کے کنارہ تک، بنی جاد کی یہ میراث بمطابق ان کے خاندانوں کے شہر اور ان کے ساتھ کے گاؤں تھے۔ آدھا منسے، اور موسیٰ نے منسے کے آدھے قبیلہ کو بھی میراث دی، اور بنی منسے کے آدھے قبیلہ کی میراث بمطابق ان کے خاندانوں کے یہ تھی۔ ان کی سرحد یہ تھی، مہانیم سے لے کر تمام بشان کے بادشاہ اوج کی ساری مملکت، اور ییر کے تمام گاؤں جو بشان میں 60 قصبے ہیں، اور آدھا جلجاد اور اشتروت اور ادرئی۔ بشان میں اوج کا دارالسلطنت یہ بنی مکیر بن منسے کے، یعنی بنی مکیر کے نصف کے تھے۔
बामुताबिक उनके खानदानों के ये वो हिस्से हैं जो मूसा ने मोआब के मैदान में उर्दन के पार यरीहो के मशरक की तरफ मरास में दिए, लेकिन लावी के कबीला को मूसा ने कोई मरास ना दी, क्योंकि खुदावंद इस्राएल का खुदा ही उनकी मरास था, जैसा कि उसने उनसे कहा था। आमीन। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बाइस बरकत हो। खुदावंद तेरा शुक्र हो। आमीन।